بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجو محمد خدا نے ایک بار پھر توفیق نصیب کی ہم اور آپ اہل بیت اطہار کے فرش اعضاء پر حاضر ہو سکے ان کے غم میں غمگین ہوں اور ان کے وارث کو ان کی جدہ ماجدہ بنت رسول اللہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ ان کی تذکیت پیش کر سکے خدا نے عظیم الشان نعمت نصیب کی ہے، اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور الحمدللہ رب العالمین آپ ایک نئے سینٹر کی تعمیر میں مشغول ہیں، اس کا کام جاری و ساری ہے جیسے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا اس تعمیرات میں مزید کامیابی کے حصول کے لیے اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلیں اہل بیت اطہار کی تابعدار ہوں اس ہدف کے حصول کے لیے امام کی ظہور کی تعظیم کے لیے درود بھیجیں محمد پروردگار عالم نے بہت اچھے دور میں مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ عرض کروں میں مولانا سے تھوڑا سا ایک شکوہ کروں گا، لیکن مولانا نے مجھے وہ کچھ کہہ دیا جو میں قطعاً نہیں ہوں۔ شاید مولانا کو حسن ظن ہے، اللہ ان کے حسن ظن کو پورا کرے، لیکن میں تو اپنی حقیقت جانتا ہوں، میں قطعاً اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا۔ ہم لوگ بہت خوبصورت دور میں آئے، اس دنیا میں آئے، گرچہ بہت سخت دور، خاص کر یہ جو آخری 2 مہینے میں حوادث پیش آئے ہیں، ہزاروں بچوں کا ایک ساتھ مرنا بلکہ مار دیا جانا، نہ حادثوں میں عمدن یعنی قتل کیا جانا، یہ خدا تعالی نے فرعون کے لیے بیان کیا ہے۔ یعنی مثلا بعض لوگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اگر کوئی اتنی بڑی تعداد میں بچے مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ زمانے کے موسیٰ کو ارسال کر دیتا ہے۔ نہیں معلوم یہ جو اتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں کیا کچھ حاصل ہوا۔ جو بچوں کی ارواح ہوتی ہیں معصوم ارواح ہوتی ہیں اور ان معصوم ارواح کا خدا تعالیٰ بہت حساب لیتا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں ایک بچے کے مارے جانے کے لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مارا گیا، کس جرم میں۔
یہ زمانہ اس اعتبار سے بہت سخت ہے کہ آپ سخت حوادث سنتے ہیں، سخت واقعات سنتے ہیں، شہادتوں کی خبریں سنتے ہیں، مظلومانہ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے یہ زمانہ انتہائی اہمیت کا زمانہ ہے کہ پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اور میں اگر مقدمے کے طور پر اس کو عرض کروں تو یہ وہ حالت ہے جو کم و بیش ہمیں امام کی ظہور کی طرف خود بخود ہدایت کر رہی ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اور ایک اور چھپے ہوئے سوال کا جواب دینے کے لیے ایک نقطہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد ہم کبھی بھی کہیں وقت کے امام کی تشریف آوری کے حوالے سے لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں، کچھ کویسچن آنسر سیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوال کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ امام اس وقت تشریف لائیں گے جب 313 اصحاب پورے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 313 میں سے کچھ ہوں گے، لوگوں میں ترقی حاصل ہوگی، کمال کی طرف جائیں گے، اور وہ 313 افراد پورے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ترقی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، جب امام تشریف لائیں گے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی تو وہ جو 313 بن رہے ہوں گے وہ کہاں بن رہے ہوں گے؟ اگر ظلم و جور سے بھری ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ ظلم بڑھ رہا ہوگا، اور اگر 313 بن رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے زمین میں اچھوں کی تعداد بڑھ رہی ہوگی۔ ان دونوں کا ملاپ کیا ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کرتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جس سے آپ دستبردار ہو سکیں۔ 313 کی روایت متواتر ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا روایت متواتر ہے، آپ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ اب ان دونوں کو ہم کیسے ملائیں گے، اور اس ملان جو اس جواب کے ذریعے سے آج کی صورتحال میں جو ہمارا کام ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد بلا کسی تفصیل میں جائے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی دنیا جس میں امام تشریف لائیں گے کوئی شبہ نہیں کہ ظالم ظلم معاشرے کی نشانی ہوگی، معاشرے کی جو حاکم طاقت ہوگی وہ ظالم ہوگی۔ معاشرے کے اوپر کوئی نظر ڈالے گا اس کو ظالم اور مظلوم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، کہ ظالم ہوگا جو ظلم کر رہا ہوگا اور لوگ مظلومیت کی چکی میں پس رہے ہوں گے، تو وہ 313 کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اس اکثریتی ظالم معاشرے کے اندر انتہائی قلیل کچھ اچھے افراد ہوں گے۔ جتنا یہ معاشرہ ظلم کی سمت بڑھ رہا ہوگا اتنا یہ اچھے افراد اچھائی کی سمت بڑھ رہے ہوں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سادہ زبان میں انگریزی میں کہتے ہیں پولرائزیشن۔ عام فہم الفاظ میں کہیں گے معاشرے کا دو گروہوں میں تقسیم ہو جانا۔ بس معاشرے کے اندر پولرائزیشن ہوگی، دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ حاکم گروہ، اکثریتی حاکم گروہ جو ظالموں کے اوپر مبنی ہوں گے، اور ان کے سامنے مظلوم ہوں گے جو سروں کو جھکائے بیٹھے ہوں گے، اور اسی معاشرے کے اندر ایک انتہائی اقلیت کے اندر بظاہر گمنام اچھوں کا ایک گروہ ہوگا، وہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، وہ اپنی تیاریوں کے اوپر محنت کریں گے اور اپنے آپ کو تیار کرتے کرتے اس قابل بنائیں گے کہ کل جب امام تشریف لائیں تو امام کی فوج کے کمانڈرز بن سکیں، کمانڈرز بن سکیں۔ یعنی اگر اب اس کے ساتھ ایک اور سوال کا بھی جواب عرض کروں، اگر کوئی بچہ مجھ سے کہے مولانا
کتنا چانس ہے کہ میں بڑے ہو کر 313 میں جا سکتا ہوں؟ جیسے کہ معمولاً جو لوگ طنز کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اگر 313 کا ہی معاملہ ہے تو 313 سے تو زیادہ مجتہد ہمارے پاس ہوں گے، تو یہ 313 کب بنیں گے پھر؟ اتنے تو مجتہد ہوں گے، علماء کو تو چھوڑ دیجیے پھر آپ۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ کیا پہلے طے کر لیں، کیا امام کی فوج 313 افراد پر مشتمل ہے؟ یہ پہلے طے کر لیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں بھئی امام کی فوج 313 سے زیادہ ہے، تو پھر سوال آپ کے پاس یہ آئے گا پھر یہ 313 کا عدد کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ اس کا بھی ایک جواب ہے، واضح جواب ہے، وہ یہ کہ امام کی فوج 10,000 پہ مشتمل ہے، 313 ان کے مین کمانڈرز ہیں۔ ہر ایک کی کمانڈ کے نیچے ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ کوئی بچہ کھڑے ہو کر مجھ سے کہے یا اس کے والد کھڑے ہو کر مجھ سے یہ کہیں کہ مولانا میرے بچے کا کتنے فیصد چانس ہے امام کے لشکر میں جانے کا، کیا 313 میں چانس ہے؟ تو میں کہوں گا 313 میں چانس مشکل ہے۔ لشکر میں چانس ہے؟ ہاں لشکر میں چانس بہت زیادہ ہے، لشکر میں جانے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ اسی سے ہماری ذمہ داری بھی طے ہوتی ہے۔ یہ معاشرہ تو ہمیں دو گروہوں میں گھسیٹے گا، ظالم اور مظلوم کی سمت۔ اور کون سا مظلوم؟ سر جھکا کے چلنے والا مظلوم۔ یہ جو سر جھکا کے مظلوم چلتا ہے یہ خود بخود ایک معنی میں ظالم کا مددگار ہوتا ہے، نہیں للکارتا کسی ظالم کو۔ جب وہ ظالم کو نہیں للکارتا تو ظالم اپنے ظلم کے اندر اور آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب ہمارے اور آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ معاشرے میں ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 100% ہوگا۔ امام کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے میں ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 100% ہوگا۔ دو راستے کیا ہیں؟ دو راستے یہ ہیں، نمبر 1 وہ مظلوم بن جائیں جو سر جھکا کے زندہ ہیں، تو ظالم کے ساتھ رہے اس معنی۔ اور نقصان یہ ہے کہ ظالم کے نظام کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ یہ جو ظالم ہیں یہ بھی کئی کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، قرآن کریم میں آپ دیکھیے جو لہجہ اختیار ہوتا ہے وہ قرآن کریم فرماتا ہے فرعون و حامان و ملأہما۔ فرعون حامان ان کے درباری، یہ قرآن کریم نے یہ ملأ کا لفظ، درباری کا لفظ کئی جگہ استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے خدا مختار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ خدا مختار ارشاد فرما رہا ہے ایک وہ ہے جو ظلم کا بانی ہے جو فرعون ہے، ایک وہ ہے جو ظالم کا اسسٹنٹ ہے، اس کا ایڈوائزر ہے، عرف عام میں ہم کہتے ہیں اس کا وزیر ہے، یہ حامان ہے۔ ایک ان کا لشکر ہے جنودہما، یہ علیحدہ ہے۔ یہ ملا کون ہے؟ یہ ملا ان کے درباری ہے۔ تو جنود اور درباری میں کیا فرق ہے؟ 4 کیٹیگریز ہو گئے۔ ایک فرعون ہے جو ظلم کا بانی ہے، ظلم کا لیڈر ہے، ایک حامان ہے جو ظلم کا ایڈوائزر ہے، وزیر ہے، ایک جنود ہے جو ان دونوں کا لشکر ہے، اور ایک ملا ہے، درباری ہے۔ یہ درباری کون ہے؟ یہ درباری وہ ہے جو ظلم کا لیڈر نہیں ہے، ظلم کے نظام سے فائدے اٹھاتا ہے، ظلم کا بانی نہیں ہے، ظلم کے لیے تلوار بھی نہیں چلاتا ہے، لیکن ظلم کے نظام سے فائدے اٹھاتا ہے، یہ اس کا درباری ہے۔ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری، نہ میں فرعون بنوں، نہ میں حامان بنوں، نہ جنود میں جاؤں، نہ ملا میں جاؤں۔ یہ میری پہلی ذمہ داری، نہ نظام ظلم میں رہوں، نہ نظام ظلم سے نفع اٹھانے والا بنوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری جا کر یہ دیکھوں کہ اس ظلم کے نظام کے مقابلے پہ جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ میں کیسے چلوں، ان کا ساتھ میں نے کیسے دینا۔
بس عزیزان محترم، ہم دو ذمہ داریاں لیے بیٹھے ہیں۔ ایک ذمہ داری تو ہے کہ نہ میں ظالم بنوں، نہ ظالم کے نظام کا حصہ بنوں، نہ ظالم کے نظام سے پریویلیجز لینے والا بنوں۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کسی طرح جا کر دیکھوں یہ جو ظلم کے نظام سے لڑنے والے کھڑے ہیں ان سے مجھے کیسے متصل ہونا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ سے کہوں کہ فی الحال میرا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں؟ فی الحال کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب امام آئیں گے تو یقیناً تعلق بنا لوں گا، ابھی فی الحال تعلق نہیں ہے۔ یعنی مثلا کیا میں نے کہا کہ بھئی نہ آپ ظالم بنے، نہ حامان بنے، نہ جنود میں جائیں، نہ نمدہ میں جائیں، اور جا کر دیکھیں جو ظالم کا مقابلہ کر رہا ہے آپ اس کا ساتھ کیسے دیں گے؟ اب کیا مولانا یہ کام ذرا ٹف ہے، ابھی تو میرے گھر کا مورگیج چل رہا ہے، تو ذرا 25-30 سال کے لیے آپ مجھے موقع دیں، اس کے بعد میں آپ کو طے کر کے بتاؤں گا کہ میں کہاں جا کے فٹ کروں گا اپنے آپ کو۔ یہ چلے گا کیا؟ یہ آپ کے بزرگوں نے ووٹ ڈال دیا کہ نہیں چلے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی تعلیمات میں انہوں نے کیوں کہا ہے کہ نہیں چلے گا۔ درود بھیجے گا محمد بھائی ہمارے پاس 1400 سال سے مولا کا ایک عظیم الشان فرمان موجود ہے جو اس بیچ کے راستے کی اجازت کبھی نہیں دیتا، اس بیچ کے راستے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا یہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اجازت نہیں دیتا، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خواہش یہی ہے کہ مولانا کسی طریقے سے ہمیں بیچ کے راستے کا کوئی پرمٹ دلا دے، وہ میں کر نہیں پاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا تھا، اے حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن، مظلوم کے مددگار بن۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جملہ میں نے عربی میں بالکل وہی عرض کیا ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، ترجمے میں حتی الامکان جو اردو ترجمہ ساتھ دیتا ہے میں وہاں تک چلا گیا۔ کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ ڈینمارک استثناء ہے؟ کہیں ہے؟ کیا اس میں کہیں لکھا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو یہ معاملہ اس کے لیے نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تم کائنات کے اس سرے میں رہ رہے ہو یا اس سرے میں رہ رہے ہو، علی کا فرمان تم پر آئے گا، کوئی استثناء نہیں۔ تو عزیزان محترم ہم بہت اچھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی اپنی بصیرت استعمال کر لے، تھوڑا سا بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو استعمال کر لے، اس کو ڈھونڈنا مشکل نہیں پڑے گی کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ذمہ داری کو نبھاؤں کیسے، اس کو میں انجام کیسے دوں، کس لیول پہ جا کر انجام دوں، یہ گفتگو باقی رہے گی۔ لیکن کم سے کم یہ ڈھونڈنا کہ خاموش بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں بیٹھ سکتا، اس کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور آپ کو وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد مناسبت عظیم الشان مناسبت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غموں میں بنیادی ترین غم بی بی ام الائمہ کی شہادت۔ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ سب کے مسائل پر
نبی خدا قبول کرتے رہے، اور جب بیوی کے مصائب کے اوپر باری آئی تو نبی خدا گویا اپنے وجود کے اندر غم احساس کر رہے تھے۔ یہ بہت عظیم الشان مصیبت تھی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پر آئی، آزمائش تھی۔ آج 1400 سال کے بعد جب بھی میں اور آپ بیوی کی شہادت کی مناسبت سے بیٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں، بڑوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اس قوم نے رد عمل کیوں نہیں دکھایا جو نبی کے نام پر گواہیاں دے رہی تھی؟ جب بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نبی خدا کس طرح بیوی کا احترام کرتے تھے، اور جب بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے بیوی کے ساتھ مسلمان پیش آئے، تو ہمارے دلوں میں ایک آہ اٹھتی ہے اور ایک سوال اٹھتا ہے، یہ مسلمانوں نے برداشت کیسے کیا ہے؟ بالکل دست بستہ عرض کر رہا ہوں، جو کچھ سیدہ کے گھر کے ساتھ ہوا آج کوئی مسلمان نبی کی قبر کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو سیدہ کے گھر کے ساتھ کیسے کر دیا جبکہ وہ جگر گوشہ رسول تھی؟ یہ کیسے کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور بار بار آپ کے سامنے یہ سوال آتے رہیں گے کہ بھئی وہ مسلمان کے جو کربلا کے دن، عاشور کے دن صبح اذان میں کہہ چکے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کی عطرت طاہرہ کے خیموں پہ حملہ کیسے کر رہے تھے؟ کیوں؟ یعنی کوئی انسان دین نہ بھی رکھتا ہو، جو سید الشہداء نے فرمایا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا، آزاد انسان بن کے دکھاؤ۔ تو انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ لوگ نبی کے نام پر گواہی دے رہے تھے، نبی کے نام کو جانتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے نبی خدا کو عاشور کے دن جو لوگ دشمنوں کے لشکر میں موجود تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے نبی خدا کو دیکھا تھا، اور جب بی بی سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا تو کون صحابی نہیں تھا اس وقت؟ سبھی صحابی تھے۔ رکاوٹ کیا تھی ان کے دنوں میں؟ یہ دو سوال ہو گئے، اور پھر ساری تاریخ میں آپ کے سوال دہراتے چلے جائیں کہ جب اولاد رسول زندانوں میں تھے تو وہ ماننے والے کہاں تھے؟ اور آخر تک آ جائیں، آج کے دور تک آ جائیے کہ بھائی جب دنیا اسلام میں فرد مانتا ہے کہ اس دنیا میں عدل نہیں ہوگا جب تک اولاد رسول تشریف نہیں لائیں گے، تو ان کے ظہور کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ہے مسلمان جو آخری امام کو نہ مانتا؟ آپ کے اگر ذہن میں بھی ایسا ہے نا کہ مثلا سلفی نہیں مانتے ہوں گے، سلفیوں کے نزدیک کافر ہے جو امام مہدی کو نہ مانتا، فتوے موجود ہیں، کتابیں لکھی نہیں ہیں کہ وہ کافر ہے جو ان کو نہ مانتا ہو، تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بھئی وہ مسلمان کے جو قطعاً امام کو مانتا ہے، یہ کوشش کیوں نہیں کرتا امام کی ضرورت کے لیے؟ اور عزیزان محترم، چلیے دوسروں کو چھوڑ دیجئے، ویسے تو نہیں چھوڑ سکتے، سارے اہل بیت کے ماننے والے کوشش کر رہے ہیں کیا ہو گیا؟ کیا کس زندگی میں مشغول ہے؟ ان سب کا راز کیا ہے؟ تو آپ جب جا کے راز پوچھیں گے تو اس خاندان نے ہماری زندگی کی آسانیاں اور مشکلات ساری حل کی بھی، وہ راز بھی انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، لیکن ان رازوں کو ہم نے اتنا سہل سمجھا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس پر توجہ ہی نہیں کی۔ اچھا، دنیا میں ایک بہت آسان کام ہوتا ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں بس اس بات کو عرض کر کے اس راز کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، میرے جیسا آدمی اپنے لیے ایک بات طے کر لیتا ہے، یہ مولانا جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، میں انشاءاللہ وہ نہیں ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔
قرآن کریم میں اتنی جگہ کہا خدا کا انکار کرنے والے، خدا کا انکار کرنے والے۔ اب ایک بہت اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کافرین کا ہے نا، میرے لیے تو ہے ہی نہیں چونکہ میں تو مسلمان ہوں۔ تو جتنی آیتیں لکھی ہیں قرآن میں کافرین کے لیے، ان کا فائدہ کیا ہوا؟ مسلمان پڑھتا ہے تو کہتا وہ تو ہے ہی نہیں، اور کافر کے آگے پڑھے گا کیا؟ نہیں، تو پھر کافرین کی آیتیں ہیں کیوں؟ آپ جہاں روڈ پہ کھڑے ہو جائیں کسی کو بھی بستراح کافر کو پکڑ کے آپ اس سے کہیں تمہارے لیے قرآن میں ایک آیت ہے، وہ کیا کہے گا جواب؟ میں قرآن مانتا ہوں۔ آپ نے وہ آیت پڑھ لی، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے اپنے آپ سے کہا یہ آیت میرے لیے ہے ہی نہیں کیونکہ میں کافر نہیں ہوں۔ تو یہ آیتیں ہیں کیوں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اس میں سادہ سا ایک مسئلہ ہے، پہلی بات طے کر لو کافر ہوتا کون ہے؟ آپ کہیں گے انہوں نے کیا ارادہ ہے؟ کیا مسلمانوں کو کافر بنانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، انشاءاللہ کوئی کافر نہیں نکلے گا پوری دنیا میں، لیکن میں کافر کی ڈیفینیشن عرض کر دیتا ہوں، پھر خود بخود دیکھ لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ یہ مائک میری آنکھوں کے سامنے ہے، الحمدللہ آپ کی آنکھوں کے بھی سامنے ہے۔ کسی کی آنکھیں بہت بھی خراب ہوں تو اتنا موٹا مائک تو نظر آ ہی جائے۔ اگر اس مائک کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اثرات کو سمجھ رہا ہوں۔ کیسے اثرات سمجھ رہا ہوں؟ اگر میں یہاں کر کے بولوں گا آواز آپ کو نہیں آئے گی، اس کا مطلب ہے اس مائک کا ایک اثر ہے۔ صحیح ہے، مائک کو میں نے دیکھا، اس کے اثر کو بھی پہچان لیا۔ اب اگر میں کہوں مائک نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مائک کا کافر۔ ہاں، یعنی جس حقیقت کو کوئی انسان پہچان لے، اس حقیقت کے اثرات کو سمجھ لے، پھر بھی آ کر کہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا فرض کر لیجئے کہ کوئی بچہ کسی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ مائک دیکھ پا رہا ہے، نہ مائک کے اثرات کو جانتا ہے، اصل مائک کا نام اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ ہم اس سے پوچھیں مائک ہے اور وہ کہے نہیں ہے، اس کو کہیں گے کافر ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں مائک کیا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بول بھی دے کہ مائک نہیں ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے مائک پہچانا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اب میں آپ سے ایک جملہ عرض کروں گا، زیادہ تر اللہ کے کافر مسلمان ہیں۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ جو مانتا ہو، جانتا ہو، اثرات کو دیکھ چکا ہو، کون سا ایسا ہمارا والا کافر ہوگا جو ایسا نکلے گا؟ وہ کافر ہوگا ہی مسلمان، وہ خدا کا ماننے والا ہی ہوگا۔ تو کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے جو حقیقت کو جانتا ہو اور انکار کر دے۔ اب دیکھیے، میں نے ایک حقیقت کو پہچان لیا، وہ کیا حقیقت تھی؟ ذرا تحمل سے سنیے گا آپ، درود بھیجے گا محمد والے بھائی میں نے ایک حقیقت کو پہچان لیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب ایک حقیقت ہے، میں نے اس کو پہچان لیا۔ اس کے اثرات کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ مانتا ہوں۔ صحیح ہے؟ اب بھی اس کے حکم پہ نہ چلوں، پھر میں اس کتاب کا مومن ہوں یا کافر ہوں؟ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کتاب جانتا ہے، کتاب کا اثر بھی جانتا ہے، کتاب کا حکم بھی جانتا ہے، اب بھی نہیں عمل کر رہا ہے۔ تو سب جانتا تھا، اب وہ جو کتاب کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو میں کہوں گا یہ کتاب کا کافر ہے؟ اس کو کہاں سے کہوں کتاب کا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ آیتیں اتنی جلدی سے پڑھ کے نکل نہیں جائے گا، کسی اور کے لیے ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔
اب مشکل ایک اور یہ ہے کہ کسی نے آیتوں کو غور سے دیکھا کہاں ہے؟ بھائی ہم جو مسلمان ہیں، خاص کر بر صغیر کے مسلمان، کتنے فیصد ہوتے ہوں گے جو دن میں کبھی قرآن کریم سے رجوع کرتے ہوں گے؟ جو رجوع کرتے ہیں ان میں کتنے فیصد ہوں گے جو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ سمجھ پاتے ہوں گے؟ اور ان میں سے کتنے فیصد ہوتے ہوں گے جو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر غور بھی کرتے ہوں گے؟ اور ان میں سے کتنے فیصد ہوتے ہوں گے جو غور کرنے کے بعد اس پر کبھی عمل کی کوشش کرتے ہوں گے؟ یہاں میتھمیٹکس کے شاید پی ایچ ڈی بھی بیٹھے ہوں، تو ان سے مجھے پوچھنا پڑے گا کہ یہ امکان کتنی فیصد میں بن گیا ہے جا کے۔ ایک اور مشکل ہے، شب اول قبر جو سوال ہوگا تمہاری کتاب کیا ہے، اس کا جواب زبان سے نہیں دینا ہوگا، جو ہم ابھی عمل کر رہے ہیں وہ جواب بنے گا۔ ایسے زبان کے رٹے لگانے سے وہ جواب نہیں بنے گا، عمل سے بنے گا۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، اب مجھے بتاؤ امام کے لشکر میں جانے والے کتنے ہیں؟ وہ جو چلا رہے ہیں نا کہ امام کیوں نہیں آتے، امام کیوں نہیں آتے، اتنے ان کے چاہنے والے ہیں، اتنے لوگ یہاں پر ہیں، اتنے لوگ وہاں پر ہیں، ذرا صرف یہ بتا دو کتاب کے ماننے والے کتنے ہیں؟ امام کی بات تو بعد میں آئی، میری کتاب تو ہلو۔ یہ اصل مشکل ہے۔ ہماری اصل مشکل کیا ہے؟ ہماری اصل مشکل یہ ہے، ہم لوگ بہت کچھ سن چکے ہیں۔ بھائی میں اپنی زندگی میں حساب لگاؤں، میں نے زندگی میں کتنی مجلسیں سنی ہوں گی؟ آپ ماشاءاللہ بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، جمال بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں، میرا خیال میں اگر کسی کی عمر 25 سال بھی ہو تو اس نے کم از کم بھی اتنا تو ہوا ہوگا 2-2.5 ہزار مجلسیں تو سن لی ہوں گی۔ اب مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، یہ جو 2.5 ہزار مجلسیں میں نے 25 سال کی عمر میں سن لی تھی، اب میں 55 سے بھی اوپر ہوں، 60 کے نزدیک آ رہا ہوں، تو میں نے 5-6 ہزار مجلسیں سن لی ہوں گے۔ ان 5-6 ہزار مجلسوں نے مجھے قرآن کریم سے کتنی آشنائی دی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مجھے میرے دین کے احکام سے کتنی آشنائی دی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں ہر روز کہہ رہا ہوں، اے امام تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ ابھی بہت خوبصورت انہوں نے اشعار پڑھے، انہوں نے کہا امام کیسے آئے، کیسے آئے؟ یہ دور بہت خوبصورت دور ہے، یہ ہم جیسے سوتوں کو بھی جگانے کے لیے کافی ہے کہ وہ کہے کہ تمہیں بچے مرتے نظر نہیں آ رہے، تمہیں عورتیں جو ہزاروں کی تعداد میں خواتین بیوہ ہو گئی ہیں 1-2 مہینے کے اندر یہ نظر نہیں آتی، اور ان میں سے کتنی تو شہیدہ ہو گئی ہیں۔ یہ سب ہم سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ یہ کہ بھائی آپ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگے بڑھا کر اپنی فکر اور اپنے عمل کے اندر لائیں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا نہیں ہوا، نیوٹرلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج کے دور میں۔ یہاں 5 گروہ بن جائیں گے، ایک فرعون، ایک حامان، ایک اس کا لشکر، ایک اس کے درباری، سامنے 5واں گروہ ہے وہ مظلوم جو ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہم کون سے والے ہیں، ہم کس گروہ میں؟ آپ کہیں گے میں نیوٹرل میں ہوں، کہ یہ طے نہیں ہوا تھا امیر المومنین کے فرمان سے نیوٹرلزم نہیں ہوتا، نیوٹرلزم نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہونا ہوتا ہے، اور وہ جو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے وہ بہت چھان پھٹک کے ایکٹیو ہونا ہوتا ہے، کہ کہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میری ذمہ داری کچھ اور میں کچھ اور کرتا گزر ہوں۔ یہ زندگی کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اور میں اور آپ تیسری چوتھی دفعہ کہوں گا بہت اچھے دور میں، بہت سنگین دور میں، یہ دور بہت سنگین دور ہے۔
یہ جو کچھ حادثات میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، یہ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سوالوں کو کہاں پہنچا دیں گے اور کتنے ہی لوگوں کو کامیابی کے دروازے تک لا کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ بہت عجیب دور ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو طاقت اس وقت ملی ہوئی ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور الحمدللہ رب العالمین، کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا آپ مبالغہ کریں گے تاریخ میں، تو میں اس کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں کوئی مبالغہ نہیں کروں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میرے سامنے ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی سے یہاں بات پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ غیبت کبریٰ میں کبھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو آج ہے ہمارے پاس۔ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ طاقت کبھی نہیں تھی۔ یہ بہت تاریخی دور ہے، یہ بہت تاریخی دور ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم، اور میرا خیال میں دنیا کے اندر کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کتنا نزدیک ہوگا امام کی تشریف آوری سے۔ ظاہر ہے وہ خدا کا راز ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن اتنا میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی غیبت کبریٰ کے اندر یہ دور نہیں آیا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے۔ اور بس ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس دور کے امتحان میں سرخرو فرمائے۔ وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں محمد وعلیہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تنقید کرتے ہیں، تنقید پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں دے پاتے۔ تو میں نے ابھی تک آپ کا وقت تنقید میں لے لیا، تنقید کی۔ آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے کہیں مولانا کوئی حل بھی تو دے کے جائیں، صحیح؟ تو میں آج کے دن کے لیے چھوٹا سا ایک جملہ حل میں کہوں گا۔ خدا تعالیٰ نے زندگی دی، اگلی دفعہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو پوری مجلس حل کے اوپر ہی عرض کروں گا۔ اس وقت ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں حل کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور مجھے اطمینان ہے اپنے اس جملے کے اوپر برسوں غور و فکر کرنے کے بعد کہ یہ ایک جملہ بہت ساری مشکلات کو حل کر لیتا ہے۔ ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلیہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ جملہ میرے ذہن میں آیا تھا، میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانے میں آپ کو وقت نہیں لوں گا، وہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں، جو ہماری 2-4 تقریریں بھی سن چکے ہیں اس موضوع پہ، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں میں کیا بولنے والا ہوں، اس لیے ان کو پورا واقعہ یاد ہو جاتا ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ سادہ سے ایک بات ہے، آپ اپنی زندگی میں جس چیز کا آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ امام کو پسند نہیں ہے، بس وہ نہ کریں۔ چھوٹا سا ایک جملہ ہے بھائی، ایک چیز ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ امام کو پسند ہے، صحیح ہے، میں تو کہہ دوں گا کہ آپ وہ کر لیں، صحیح بھائی۔ ایک چیز ہے جس کا آپ کو یقین ہے کہ امام کو پسند ہے، آپ وہ کر لیجئے۔ اچھا فرض کریں میں ابھی اس جملے کو روک لیتا ہوں، کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ امام کو پسند ہے یا نہیں پسند، آپ اپنی چلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تیسری کیٹیگری ہے، کوئی ایسا کام ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ امام کو پسند نہیں ہے۔ پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ پہلا اسٹیپ یہ، اس کو چھوڑ دیں، وہ آپ بعد میں کیجئے گا، جو امام کو پسند ہے مجھے کرنا ہے وہ آپ بعد میں کر لیجئے گا، اس کو آپ اپنے بڑھاپے کے لیے چھوڑ دیجئے، اور جو بوڑھے ہیں وہ اپنی موت کے لیے چھوڑ لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان ہو، اس جملے کو ابھی پکڑنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ جو امام کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہوں۔ کوئی مثال؟ جب میں مثال دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے تو ہماری زندگی کو اٹھا کے پٹک دیا سارا، اب میں کیا کروں کہ مجھے کوئی مثال بھی دینی پڑ جاتی ہے۔ اچھا اب میں وہ مثال بھی نہیں دے سکتا جہاں میں خود غلطی کر رہا ہوں گا،
کہ بھئی خدا متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو خود کرتے بھی نہیں؟ تو میں وہ بات بھی نہیں کہوں گا کہ جو میں خود کرتا ہوں گا غلط، تو پھر وہ خدا کی اس قانون میں آ جاؤں گا، تو میں ایسی کوئی بات کہوں گا جس کو میں نے خود پہلے صحیح کر لیا، تاکہ میں اس قانون میں نہ آ جاؤں کہ خدا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی جو تم نے خود صحیح نہیں کی۔ صحیح؟ تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، الٹے سیدھے فلموں ڈراموں کے اندر اپنی زندگی ضائع مت کریں، یہ امام کو پسند نہیں ہے، یہ امام کو پسند نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ اب اگر آپ مجھے صرف اتنا بتائیں اور میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں کہ بھائی میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جس کے بارے میں کہتا ہوں پتہ نہیں امام کو پسند ہے یا نہیں پسند، چلو دیکھ لو، لیکن اگر میں کوئی ایسی چیز دیکھوں جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ یہ امام کو پسند نہیں، اب تو چھوڑ دو، اس کو تو چھوڑ دو۔ اب یہ جو میں نے دیکھنے کا کہا نا، یہ تو ذرا ہلکا معاملہ تھا، آپ کہیں گے اب اس سے اوپر کیا جائے؟ اس سے اوپر جائے گا کمائی کا۔ ایک غلط کمائی 40 دن کے لیے زبانوں کی تاثیر چھین لیتی ہے، 40 دن اس کی دعائیں پوری نہیں ہونی ہے، 40 دن یہ زیارت عاشورہ بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ حرام کھا لیا ہے۔ اور جب آپ کہیں گے نہیں زیارت عاشورہ کا اثر ہو جائے گا، ارے بھائی امام نے خود فرمایا عاشور کے دن کہ تم میری آواز سن رہے ہو لیکن نہیں سمجھ پاؤ گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے۔ اگر کسی کے شکم میں حرام ہوتا ہے تو جو امام مظلوم سامنے کھڑے ہیں ان کی آواز نہیں سمجھ میں آتی، زیارت عاشورہ کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ بس ایک پیسہ ایسا ہے، ایک مال ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں امام کو پسند ہے یا نہیں پسند، چلیے آپ لے لیجیے، مسئلہ نہیں۔ ایک مال کے بارے میں پتہ ہے کہ امام کو پسند نہیں ہے، اب یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا اسٹینڈرڈ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کر دیا، پرسوں انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ اور آرائز پیش کروں گا اور کوشش کروں گا اتنا سخت نہ کروں تاکہ پرسوں کوئی آ جائے، ورنہ کوئی آئے گا ہی نہیں کہ مولانا اتنا سخت کرنے والے ہیں پرسوں، نہیں پرسوں میں کوئی جنت کی بشارت کی بھی کوئی حدیث سنا دوں گا تاکہ، لیکن ایک بڑی عجیب بات میں عرض کروں، یہ تو چالی میں نے بات عرض کر دی، آخر میں ایک جملہ عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ہم لوگ خود جنت میں جا کر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا دوسرے کو جہنم میں پھینک کے خوش ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایک عجیب کمال ہے، یہ میں نے بہت نوٹ کیا، میں 30 سے زیادہ ملکوں میں اہل بیت کی خدمت گزاری کر چکا ہوں، اس میں نے نوٹ کیا ہے کہ جہاں وہ شعر پڑھو کہ آپ جنت میں جائیں گے تو لوگ تھوڑا بہت تعریف کرتے ہیں، جہاں وہ شعر پڑھو کہ کوئی جہنم میں جائے گا ایسا معاشرہ خوش ہوتا ہے۔ بھائی دوسرے کو جہنم میں دھکیل کے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ اپنی جنت بناؤ، اپنی جنت۔ وہ تو اتنے کریم تھے کہ جو جہنم میں جا رہے ہوتے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے، وہ ریالٹی ہے۔ آپ یقین مانیے ایسا نہیں ہے کہ وقت کے امام چاہیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیں، ان کی پہلی خواہش یہ ہوگی کہ لوگ نجات پائیں۔ ہاں کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جن کے اندر نجات کا کوئی امکان نہیں رہے گا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا تھا، یہ تو ہوگا، لیکن پہلی کوشش سب کی یہ تھی اس پورے نظام کی کہ لوگوں کو عذاب سے محفوظ کریں، اور اس کوشش میں بڑی بڑی قربانیاں تھیں۔ اللہ کیا کیا نہیں جھیلا ہے بیت، اللہ کوئی ہم جیسا مرتا، کوئی ہم جیسا کٹتا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن علی اکبر جیسے شہید ہو گئے، اللہ
علی اصغر جیسے شہید ہو. نقل صاحب ایک مصائب میں جملہ پڑھتے تھے، میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا. ایک مصائب میں جملہ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بنی ہاشم کے لیے شہادت فخر، لیکن سید زادیاں درباروں میں جائیں. مصائب میں بیان کرتے کہتے ہیں امیر المومنین کے فرق پہ جو ضرب لگی، اس شمشیر نے فرق کو بھی شکافتہ کیا اور اس شمشیر میں زہر بھی تھا.